اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے، امیر کی صحت کا اصول، امیر کو سارے وٹامنس چاہیے، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ، غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال۔ ابھی میں گاؤں میں گیا، میں نے ولاگ بنائے، اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ شہد لینے گیا تھا میں، پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے، تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا، ابا کی عمر 100 سال، ابا کی عمر 90 سال، کھاتے کیا ہیں؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا، ان تین چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں۔ روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے ہیں۔ وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا۔ وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وائٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا بکری کے دودھ میں وائٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے۔ تیسری چیز کبھی کبھار انڈا، چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس تو کہے گی وائٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو، کوانٹٹی چاہیے اتنی، ان کو تو نہیں چاہیے 90 سال 99 سال۔ تو غریبوں، میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے، وائٹامن سی چاہیے ڈیلی، ورنہ مسوڑوں سے خون آتا ہے، نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے، غریبوں کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں تیری روٹی، صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھانک کے گزار دیتے ہیں، تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں۔ اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں، تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نا اتنے گلاس پانی پیو، اتنے۔ صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا، عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے، اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی۔ تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا، باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے، ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو، کینو مالٹے بھی کھاؤ، لیمن بھی، انار بھی۔ نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا، سارے میرے وٹامنز منرلز کس سے پورے ہوں گے؟ پراٹھا تو غلط ہے، روٹی سے، وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے، تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا۔ اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو۔ ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں، سیب، انار، انگور، یہ چیزیں کھلائیں۔ حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا، لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ بادشاہ۔ تنخواہ یہ تھی، اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ، حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو ابھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے، تو یہ تو بڑا اچھا، لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے، تو اس کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا۔ لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت استری ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں، حضرت فرماتے میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں، اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا، ایک چمچہ صبح، ایک چمچہ دوپہر، ایک چمچہ۔ ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا ایک چمچہ صبح کھائے، ایک چمچہ شام، اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب؟ تو ٹھیک، تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب، میں تو پھل نہیں کھلا سکتا، اور پھر یوٹیوب پہ، اس زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں، ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے وائٹامن سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار، تو ڈپریشن میں جاتے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے، لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا۔ اللہ نے نہیں دیے، اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں، ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے، ہم اسی پہ چلائیں گے۔ تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 75 سال میں، 78 سال میں۔ حضرت کی اہلیہ کا ابھی 1-2 سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی، بعد میں تو آ گیا، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا، اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے، اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے، ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا، ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو وہی۔ میری نانی جو تھی نا، نانی، وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا، پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا، جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی، تھوڑا سا گوشت رکھ دیا، وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو، اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ۔
وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے مکس کیا کھچڑا بنا کے کہ بھائی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاء اللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 99 سال تو, اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی. کریں ضرور, یہ بھی ضروری ہے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے. نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. چونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں. جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کمبخت کیلیں بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری, لوہے کے کیلیں بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی. سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو, پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے, تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو, بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی, میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا, کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں چائے میں ڈبو کے کھاؤ, لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں, یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے, آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہیے, یہ بری بات ہے. یہ ایسا نا لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا, اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں, ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے, اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا, پیسے نہیں ہیں تو میں, ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بخت بادام پستے کھا رہا ہے مرد, یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ, تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں, پورا منرلز کا اور وٹامن کا ڈبہ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے. اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائٹ کو کم کرو, چھوڑ دو کھانا پینا, شدید بھوک لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس, اصل تو یہ ہے, پھر فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.